اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سفر میں، اور سارے پرندوں کو ایک جگہ پہ آپ نے جمع کیا۔ ہدہد نہیں ہے جی، سارے پرندے موجود ہیں، ہدہد کہیں غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آج اسے سخت سزا دی جائے گی یا اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ سزا سے مراد یہ تھا کہ اس کے پر کاٹ دیے جائیں گے۔ اب ہدہد نے سفر کیا تھا ملک یمن کا، اور ہدہد کی یہ ڈیوٹی تھی، وہ پانی چیک کرتا تھا، وہ جان لیتا تھا کہ اس جگہ پہ پانی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے خطاب فرمایا کہ کہاں ہے ہدہد، تو اس کو غیر حاضر پایا، لیکن یہ چند لمحے کے لیے وہ غیر حاضر رہا، پھر بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بارگاہ سلیمانی ہے، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اب وہ بارگاہ سلیمانی میں بڑے ادب کے ساتھ حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضور آج یمن گیا تھا، وہاں کا سفر کیا تھا، وہاں ایک شہر ہے سبا اس کا نام ہے، اس میں ایک شہزادی ہے، اس کا نام بلقیس ہے، اور اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو وقت کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہے، امراء ہیں، وزراء ہیں اس کے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، لیکن وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا تعلیم یافتہ تھا یہ ہدہد۔ یہ کہنے لگا وہ سورج کی پوجا کرتے، اس کے آگے جھک جاتے ہیں، مالک کو نہیں مانتے۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ چند لمحے غیر حاضر رہا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا مجھے یہ تب معلوم ہوگا کہ تو سچا ہے یا جھوٹا، یہ خط لے کے اس کے پاس چلا جا۔ اب ہدہد نے وہ خط پکڑا، وہاں سے سفر باندھا اس نے، اور ملکہ بلقیس کے پاس وہ پہنچا۔ جب ہدہد پرندہ اس کے پاس وہ خط تھا، اس نے جا کر دیا۔ اب اس ملکہ بلقیس نے جب خط کو کھولا تو دیکھا اس میں اللہ کے نبی کی تحریر تھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع تھی۔ اب اس نے پڑھی، اس نے پڑھ کر جب وہ خط بند کیا تو اس پہ مہر لگی ہوئی تھی۔ وہ وقت ہی ایسا تھا جس خط پہ مہر لگی ہو اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی، اور اسے بڑے بہترین طریقے کے ساتھ ہر چیز کو چھوڑ کر پہلے اس خط کو پڑھتے تھے کہ وقت کے ایک بادشاہ کی اس پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ اب جب اس نے وہ سارا خط پڑھا تو وہ تو اس کی جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا خط ہو اور حکمت بری باتیں لکھی ہوں، دنیا کا کون سا وہ شخص ہے جس پہ اثر نہیں کر سکتی ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کا خط اس نے پڑھا تو اس نے اپنے سارے وزراء کو بلایا، وہ کہنے لگی اگر میں تمہیں حکم دوں کہ کسی کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو کیا کرو گے، جنگ کرو گے یا نہیں؟ اب وہ سارے کہنے لگے ضرور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ضرور جنگ کریں گے، لیکن اب وہ ملکہ بلقیس کہنے لگی جنگ کی تیاری نہ کرنا، میں تمہیں ایک حکمت بری بات یہ کہتی ہوں، اتنے سارے طائف لے کے جاؤ، پہلے ہم ذرا جانچے تو صحیح، امتحان تو لیں وہ شخص ہے کون ہے، اللہ کا نبی ہے یا دنیا کا کوئی بادشاہ ہے، کوئی شاہ ہے بڑا۔ اب اس نے بہت سارے طائف جمع کیے، سونے چاندی کی اینٹیں اس نے جمع کی، غلام باندیاں دی 500 کی تعداد میں، اور اپنے وزراء کو کہا لے جاؤ، ان کی بارگاہ میں لے جاؤ، اگر انہوں نے یہ تمہارے طائف قبول کر لیے تو پھر میں سمجھوں گی وہ اللہ کے نبی نہیں ہے، دنیا کا کوئی شاہ ہے، لیکن اگر طائف قبول نہ کیے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ کوئی اللہ کا نبی ہے، نبوت لے کر آیا ہے، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرنے آیا ہے۔ اب ہدہد تو سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، ہدہد نے جب یہ سارا سنا نا تو وہیں سے پلٹ کے بارگاہ سلیمانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، جب میں نے آپ کا خط اس کو دیا ہے
اس نے کہا اتنے طائف لے کے جاؤ، اس کے وزراء طائف لے کر آ رہے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ دنیا کا کون سا بندہ مقابلہ کر سکتا ہے جسے رب نے پوری کائنات کی شاہی عطا فرمائی ہو، بادشاہت عطا فرمائی ہو، اور علم بھی دیا ہو، حکمت بھی عطا فرمائی ہو، ہوائیں جن کے تابع ہوں، پرندے جن کی سنتے ہوں، دنیا کی ہر چیز جن کا کہنا مانتی ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، اپنے وزراء کو کہا یہ تمہارے سامنے اتنا بڑا میدان ہے، اس سارے میدان کو سونے کی اینٹوں سے بھر دو اور اس کے ارد گرد بڑے خوبصورت پرندوں کو کھڑا کر دیا جائے۔ اب اتنا سا کام انہوں نے کیا، اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی، جن پرند ہر چیز۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حکم کی فرما برداری ہوئی، آپ کے حکم کو مانا گیا، پورا میدان سونے کی اینٹوں سے بھر دیا گیا، اور پرندے کھڑے ہیں، خوبصورت ترین پرندے وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب وہ طائف لے کر آئے آپ کی بارگاہ میں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی طرف دیکھا نا طائفوں کو کہ یہ تو اتنے غلام بھی ہیں، باندیاں بھی ہیں، سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں، اور بھی مختلف قسم کے طائف ہیں، سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، مالک کائنات نے مجھے صرف یہ تم چند اینٹوں پہ میرے پاس یہ چند اینٹیں طائف لے کر آئے ہو اور چند غلام، یہ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے کل کائنات کا بادشاہ بنایا ہے، ساری اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جن کیا میرے مطیع ہیں، اور ادھر پرندوں کو دیکھو، دنیا کی ہر مخلوق اللہ نے میرے تابع کر دی ہے، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرنے آیا ہوں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا یہ طائف واپس لے کے جاؤ، اور جا کر اپنی اس بادشاہ کو یہ کہنا کہ آئے ہمارے پاس لیکن اپنی شاہی چھوڑ کر آئے، فرما برداری کے لحاظ سے آئے، اور اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرے۔ اب وہ اپنے طائف لے کر واپس گئے، جب بلقیس نے دیکھا طائف تو واپس آ گئے، اور انہوں نے جا کر ساری گفتگو اللہ کے نبی کی سنائی۔ اب اس نے حکم دیا کہ چلو چلتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، ضرور وہ کہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ جان گئی تھی جس نے تحفے قبول نہیں کیے تو وہ دنیا کا کوئی شاہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو دنیا کے پجاریوں کی عادت ہے، لیکن جو اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے نبی دنیا کی کسی چیز کے وارث نہیں بناتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیشہ علم کے وارث بناتے ہیں، اور ان کی وراثت ہوتی ہی علم ہے۔ تو اللہ نے علم تو بڑا عطا فرمایا تھا سلیمان علیہ السلام کو، ساتھ بادشاہت بھی ہے، بڑا کمال ہے، بڑی بارگاہ ہے، بارگاہ سلیمانی۔ اب وہ کہنے لگی یہ میرا تخت ہے، اب اس کو 7 محل تھے اس کے، کہا 7 محلوں کے 7 دروازوں کو بند کر دو، اور سب سے آخری محل میں اس میرے تخت کو رکھ دو۔ 7 دروازوں پہ اس نے پہرہ دار کھڑے کر دیے، نگہبان کھڑے کر دیے، کہا چلو چلتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اب وہاں سے یہ چلی، اللہ کے نبی کا علم دیکھو، بس 3 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا، اتنا فاصلہ تھا کہ اب بارگاہ سلیمانی میں اس کی حاضری ہونی تھی۔ اللہ کے نبی کا علم کیسا ہے، لوگ امام الانبیاء کی علم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، دیکھو تو صحیح اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ اب یہ 3 میل کا فاصلہ ہے، اللہ کے نبی ادھر بیٹھے ہیں، کس نے بتایا کہ وہ اتنے قریب پہنچائی ہے؟ اللہ جسے علم عطا فرماتا ہے، یہ مالک خود تو خالق کائنات نے انہیں یہ چیز پر مطلع کر دیا تھا کہ اے میرے سونے نبی آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہے، وہ اپنی بستیوں میں وہ اپنی شہنشائیت پہ فخر کر رہی ہے، لیکن ادھر اللہ کے نبی ہیں جسے رب ذوالجلال نے کل کائنات کا بادشاہ بنایا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ادھر اعلان کیا، آپ نے فرمایا کون ہے وہ خوش نصیب، کون ہے وہ شخص کہ جو اس کے 3 میل کا فاصلہ طے کرنے سے پہلے ابھی وہ ادھر نہ آئے، اور اس سے پہلے وہ
اس کا تخت یہاں پہ لے آئے۔ اب یہ تخت لانے سے مقصود کیا تھا؟ اگر سلیمان علیہ السلام نہ بھی لاتے، نہ بھی منگواتے وہ تخت، تو پھر بھی آپ نے اس کو اللہ کی توحید کی دعوت تو دینی تھی، لیکن آپ نے اس لیے تخت منگوایا کہ وہ تخت لے کر آئیں گے تو جب وہ اپنے ہی تخت کو دیکھے گی کہ تمہیں تو اتنے نگہبان کھڑے کر کے آئی تھی، پھر 7 دروازے بند ہیں، پھر پیچھے میرا وہ تخت پڑا ہے، شاہی تخت میرا، تو اب یہ کہاں سے وہاں سے کیسے آ گیا؟ تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ اللہ کی قدرت کا انہیں نظارہ کروانا تھا کہ جن پہ تم ناز و نخرہ کرتی ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جسے اللہ اپنی نبوت عطا فرماتا ہے مالک اسے پھر کمال بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ ایک تو اللہ کی قدرت کا نظارہ کروانا تھا اسے، اور دوسرا اپنی نبوت پر معجزہ اسے دکھانا تھا، اور یہ دلالت کروانی تھی کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے، ہر چیز سے عاجز کر دیتا ہے، سامنے والا عاجز پڑ جاتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے وہ جو تخت یہاں پہ لے آئے؟ تو ایک جن بولا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کی بارگاہ میں لا سکتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوگے، میں پہلے تخت لے آؤں گا۔ اور یہ مجلس تھی، مجلس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس صبح سے لے کر دوپہر کے وقت تک رہتی تھی۔ اب اس جن کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنی مجلس اختتام پذیر نہیں کریں گے، میں پہلے لے آؤں گا۔ اور انی علیہ لقوی امین، کہنے لگا میں طاقت رکھتا ہوں اتنی کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، اے اللہ کے نبی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اور اب ایک سلیمان علیہ السلام کو وزیر تھا آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کتاب میں سے کچھ علم عطا فرمایا تھا، علم من الکتاب، اسے کتاب کا علم عطا فرمایا، اور پھر وہ بھی بعض علم عطا فرمایا۔ تو وہ اللہ کے ولی بولے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی اے سلیمان علیہ السلام آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں، میں وہ تخت پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرمائی، یہ آصف بن برخیہ ہیں، سلیمان علیہ السلام کی امتی ہیں، آپ کے وزیر ہیں، اور طاقت کتنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وقت کے ولی ہیں، اور کتنی طاقت ہے، قرآنی یہ واقعہ ہے، بابے تو شاہی کچھ نہیں، یہ بھی بابا تھا، سلیمان علیہ السلام کو امتی ہے، وقت کا ولی ہے۔ فرمایا آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے وہ یمن سے لے کے آ جاؤں گا، اور اس کا تخت بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ کیا ہوا؟ فلما رأوہ مستقرا عندہ، سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکی تھی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے وہ تخت بلقیس پڑا ہوا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی قال ھذا من فضل ربی، اے میرے مالک جو میں چاہتا تھا وہ تو نے پورا کر دکھایا ہے، یا اللہ یہ تیرا مجھ پر بڑا فضل، بڑا احسان ہے۔ اب یہاں پہ بات ذرا یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آیا ہے۔ اور امت محمدیہ کی کسی بھی ولی کی بات کی جائے جسے اللہ نے ولایت کا درجہ عطا فرمایا ہے، ہزاروں سوال لوگوں کی زبانوں پہ اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا جی، آج کیوں نہیں تو پہلے کیوں نہیں، ایسے ہزاروں سوالات جنم لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، عقل سے سوچنے کی بات ہے کہ ہم وہ نبی علیہ السلام کے اس کمال والے نبی کے امتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا امام بنایا تھا، فضیلت ہی ایسی عطا فرمائی تھی۔ جیسے نبی علیہ السلام
کی فضیلت تمام نبیوں پر اعلیٰ اور عرفہ ہے، ایسی ہی فضیلت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیگر نبیوں کی امتوں پر عطا فرمائی ہے۔ اب اگر ان کے امتی کو اللہ تعالیٰ یہ کمال عطا فرما سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے ولیوں کو کتنا کمال عطا فرمایا ہوگا۔ اور اب یہ تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے رب کا شکر کیسے ادا کیا، اور قرآنی وہ الفاظ فرمایا قال ھذا من فضل ربی، فرمایا اپنا کمال کچھ نہیں ہے، یہ مالک کی عطا ہے، جو مالک جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے کے الفاظ آپ نے یہی ارشاد فرمایا وہ مالک کبھی آزماتا ہے اور جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرما دیتا ہے، جو ناشکری کرے تو مالک غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔